ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نہ آج تک کوئی اسکیچ بنا سکا نہ اس کی کوئی تصویر بن سکی، حالانکہ سیرت کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بدن مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک ہے، کان مبارک ہے، وہ سب موجود ہے، اس کے جو ہے ہر زاویے سے اس کی جو ہے وہ تشریحات موجود ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے اسی ضمن میں کہ لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسکیچ نہیں بناتے اور بنا بھی نہیں سکتے، اور نہ آج تک کسی نے یہ جرت کی ہے۔ اصل میں جب یہاں تک دیکھا جائے تو جتنے بھی لوگوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ان کا دیدار فرمایا ہے، تو وہ لوگ تو اول میں وہ لوگ انتہائی پاک دامنی اور نیک لوگ تھے، پاک دامن اور نیک لوگ ہوتے ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج تک جس نے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے خواب میں، تو وہ دیکھنا اور اس کا دیدار کرنا وہ ایک ایسا جھلک ہوتا ہے کہ اس کی مٹھاس جو ہے وہ تو بیدار ہوتے وقت محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ صورت مبارکہ اور چہرہ انور کسی کو بھی وہ 100% یاد نہیں رہتا، کیونکہ جو چیز بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے تو لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھنے میں اور اپنے ذہن میں سمانے میں اور دل میں بٹھانے میں بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں۔ حالانکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے میں نے جتنی ریسرچ کی ہے تو میری ریسرچ کے مطابق جتنے بھی لوگوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، تو جتنے بھی خواب بیان کیے گئے ان سب میں یہ تھا کہ بہت خوبصورت چہرہ تھا، بہت زبردست بال تھے، بہت زبردست آنکھیں تھی، اور ایسا تھا وہ نور تھا جو ہمارے سامنے آ گیا، ہم نے ان سے باتیں کی اور مختلف قسم کے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے دیکھا تو اس کی قد اتنی تھی، اس کی جو ہے وہ اسکیچ والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو ذرا بھی یاد نہیں رہتی، کیونکہ عاشق جب اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو عاشق کے لیے سب سے جو ہے وہ مشکل بات یہ تو ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کی کن کن ادا کو یاد کرے۔ آپ جب بھی یہ عشق مجازی میں دیکھیں، جب لوگ کسی بھی چیز پر فدا ہوں اور وہ بیٹھ کر ان کے متعلق سوچتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں ابتدا کہاں سے کروں، اپنے محبوب کی کس خصلت کو سامنے لا کر ان کا تصور کروں، آنکھیں لاؤں، کان لاؤں، ہونٹ لاؤں، بال لاؤں۔ تو یہ تو اس دنیا کے جو ہیں وہ مجازی محبوبوں کا یہ جو ہے وہ حال ہے، تو وہ تو سب سے اعلیٰ و بالا ہمارے نبی، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارے نبی، ان کا جو ہے وہ رتبہ بھی بہت اعلیٰ ہے، اس کے کمالات، اخلاقیات، وہ دنیا کے سب سے بہترین اور ایک نمبر اور سب سے تمام انبیاء کرام سے افضل انسان تھے، سب سے افضل نبی تھے، خاتم النبیین تھے، اور حسن و جمال کا تو اس پر جو ہے اللہ نے خاتمہ کر دیا تھا۔ تو پھر جب وہ اتنا بڑا محبوب سامنے ہوگا تو اٹھ کر اس کے کس ادا کو یاد کرو گے؟ صرف مٹھاس ہی رہتی ہے، ذہن میں پورا نقشہ نہیں ہوتا۔ اور اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر پورا نقشہ کسی کے ذہن میں مکمل طور پر آ جاتا تھا تو پھر اس کا اسکیچ بنایا جا سکتا تھا۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ یہ ایسی گستاخی کرنے جا رہے ہوں تو ایسے گستاخ لوگوں کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار سرے سے نصیب ہی نہیں ہوتا۔ جو لوگ گستاخ ہو، ایسی گستاخی کرتے ہو کہ اپنے نبی کی اسکیچ بنانا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہو کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھوں، تو اللہ گستاخوں کو اپنے نبی کی دیدار کرنے دیتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی اسکیچ والا کسی آدمی کو پکڑ لے اور بتائے کہ تم نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے، مجھے اس کا صورت سیرت بتاؤ تاکہ میں اس کا اسکیچ بناؤں، تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ بنا سکتا ہے تو کتابوں سے بنائے، لیکن ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو ایسا جو ہے وہ وجود عطا فرمایا تھا، ایسی جو ہے وہ ادائے اور عنایتیں فرمائی تھی کہ کوئی یہ جرت ہی نہیں کر سکتا کہ اس پر قلم اٹھا سکے۔ یہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آج تک کسی نے اس کی نہ تصویر بنائی ہے اور نہ بنا سکتے ہیں اور نہ کوئی اسکیچ وغیرہ بنائی ہے۔